بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ایسی آیتیں، ایسی قرآنی آیتیں، ایسے مضامین بیان فرمائے ہیں کہ مایوس اور نا امید جو اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں بندے، وہ اس طرح کے مضامین سن کر اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے اور مسلمان ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے کی طلب اور تڑپ رکھی ہے۔ گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے دل پر سیاہی تو چھا جاتی ہے، لیکن ایک جلن اور کوڑن اور تڑپ ہوتی ہے اندر، جو ذرا سا میل کچیل ہٹانے سے وہ تڑپ اڑ جاتی ہے۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ کو مانتا ہے، گناہوں کی غفلت کی وجہ سے اللہ سے دور ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کو بھول جائیں۔ کتنا ہی گنہگار بندہ ہو اور کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، لیکن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کبھی اللہ کی رحمت سے دور ہونا چاہیے، نہ ہی اپنے گناہوں کو بڑا سمجھنا چاہیے، نہ ہی کسی طرح کے کوئی وسوسے کا شکار ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان مبارک راتوں میں یا کبھی بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نمازوں کے بعد، ان راتوں سے ہٹ کر بھی، تو ایک دم سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے گناہ آ جاتے ہیں۔ شیطان دکھاتا ہے اتنے بڑے گنہگار ہو، ایسے ایسے گناہ کیے ہوئے ہیں، اب تم کس منہ سے اللہ کے پاس جا رہے ہو؟ تو یہ شیطانی وسوسہ اور خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا: یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، غلطی ہو گئی، گناہ کر لیا، فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب معاف کر دیں گے۔ تو یہ مبارک راتیں جو آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، لیکن ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے، کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم جب چھوٹے تھے، اگر ہمارے والدین اس چھوٹے پن کی حالت میں ہمیں گھر سے نکال دیتے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کبھی کبھی یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ جب میں چھوٹا تھا مجھے والدین کی بھی ضرورت تھی، مجھے کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی، اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب تو ہم کہتے ہیں ہم والدین کی ہمیں یعنی ہم محتاجگی نہیں ہے، کما کھا لیتے ہیں۔ لیکن زندگی کا ایک دور ہم نے ایسا گزارا ہے کہ ہم ہر چیز میں محتاج تھے۔ اگر بالفرض دور میں ہمیں والدین اپنے گھر سے نکال دیتے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ گھوم پھر کر والدین کے پاس آتے ہیں کہ ابا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا۔ اسی طرح سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں، کیسے بھی ہو جائیں، زندگی کا کتنا حصہ گزار لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی در ہے، نہ ہمارے پاس کوئی آسرا، واسطہ، راستہ، سہارا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بے بس ہیں، ہم بے سہارا ہیں،
اگر اللہ کا سہارا مل گیا، اللہ کا در مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر ہم اس در سے دور ہو گئے، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتے رہے، تو ہم بے سہارا ہیں۔ جیسے اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں سب کے والدین کو اللہ تعالی ہمیشہ عافیت سے سلامت رکھے، جب والدین کا سایہ اڑ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے زندگی میں اب سکون نہیں ہے، کچھ دکھ نہیں رہا، کچھ سہارا نہیں دکھ رہا۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے ہم کلامی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ والدہ کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے سے ہم کلامی کے لیے، پیغامات دینے کے لیے۔ تو راستے میں آتے ہوئے یہ کہا کہ یہ موسیٰ سنبھل کر آنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میں پہلے بھی تو آتا تھا، آپ نے پہلے تو نہیں کہا سنبھل کر آنا۔ تو فرمایا کہ پہلے تمہاری والدہ کی تمہارے ساتھ دعائیں ہوتی تھی، جب تم نکلا کرتے تو اماں کہا کرتی تھی اب بیٹا سلامت رہو، خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ۔ اب کیونکہ تمہاری اماں دنیا میں نہیں، انتقال ہو گیا ہے، تو اب وہ دعاؤں سے تم محروم ہو چکے ہو۔ تو جس طرح ابا اماں کی موجودگی میں انسان اپنے کو کہتا ہے کہ کوئی اس دنیا میں ہے، اور جب وہ نہ ہو تو کہتا ہے کوئی بھی نہیں ہے دنیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ہم جب اللہ کو ناراض کریں تو ہمیں احساس ہو کہ بس مزہ نہیں ہے زندگی میں، اللہ کے بغیر زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے کیسے خوش رہ سکتے ہیں، اور کیسے ایمان والا اللہ کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے؟ ایمان تو ایسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح، یہ تو میں بہت معمولی مثال دے رہا ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو شوہر بیوی کے بغیر زندگی گزارنے کو ادھوری زندگی سمجھتا ہے۔ یہ تو ایک بہت معمولی سی مثال ہے سمجھانے کے لیے صرف، کہ بیوی بچوں سے ایسا رشتہ ہو جاتا ہے کہ جب بیوی بچے گھر پہ نہ ہوں تو اکیلے نیند نہیں آتی ہے، کہ بچے نہیں ہیں گھر پہ، گھر والے نہیں ہیں، کہاں گئے ہوئے ہیں؟ اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تو اکیلے بن کی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ لمحے بھر کی بھی اللہ کی ناراضگی ہمیں برداشت نہ ہو، ہمیں برداشت نہ ہو، ہم ہل جائیں، ہم اپنے اندر محسوس کریں کہ آج اللہ مجھ سے ناراض ہیں، مزہ نہیں آ رہا، سکون نہیں ہے زندگی میں، ساری دنیا چلی جائے، کام کاروبار کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہیں، سب کچھ ہے، کام کاروبار کچھ بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہو اللہ تعالیٰ نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں چنگاری رکھی ہے، اندر بارود ہے، صرف ایک چنگاری لگانے کی دیر ہے اور ایک دم سے اللہ کی محبت پھٹ جائے گی، نکل کر آ جائے گی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اپنی مسجد میں تشریف رکھے بیٹھے ہوئے گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، تو گزرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے راستے میں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اطراف میں بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور وہ اپنے پاؤں کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے جیسے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو مجمع کو ہٹا کر دیکھنے لگے کیا ہو گیا، تو دیکھا تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا ڈاکو ہے اور اپنے پاؤں کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے دیکھا، وہ بھی پہچان کیا کہ وہ وقت کے امام تھے، اس دور کے بڑے۔ وہ کہا کہ حسن مجھے جانتے ہو؟ کہا میں فلاں ڈاکو ہوں۔ تو تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ تمہیں کیا لوگوں نے پکڑ لیا؟ کہ نہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، رات کے اندھیرے میں یہاں سے گزر رہا تھا، آگ جلی ہوئی تھی، اس آگ کی ایک چنگاری میرے پاؤں پر آ کر لگی ہے، اس چنگاری نے پتہ نہیں میرے پاؤں کو تو نہیں جلایا، میرے دل کو جلا دیا کہ میں اس چنگاری کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، اور مجھے ایک دم احساس ہونے لگا کہ اے فلاں ڈاکو، تو اس چنگاری، دنیا کی معمولی سی چنگاری کو برداشت نہیں کر پا رہا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ کہا کہ حسن
اس چنگاری نے مجھے یہیں بٹھا دیا، ہلنے نہیں دیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے مسجد لے چلو، جامع مسجد میں لے کر چلو، اور وہاں جا کر میں بھرے مجمع میں توبہ کروں گا، اور جن جن لوگوں کا میں نے مال لوٹا ہے وہ سب لوٹاؤں، واپس کروں گا یا معافی مانگوں گا۔ حضرت حسن مصری کے ساتھ وہ مسجد گیا اور بھرے مجمع میں اس نے معافی مانگی، تو وہ زندگی غفلت میں گزری، لیکن ایک چنگاری نے اس کے دل کو ہلا دیا، زندگی بدل گئی۔ تو یہ مبارک راتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ ایک سبیل بناتے ہیں کہ میرا بندہ کسی طرح میرے سے قریب آ جائے۔ پھر آگے ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ۔ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ یہ رات رمضان کی تیاری کے لیے، کہ آج کی رات اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں توبہ استغفار کے ذریعے، تاکہ رمضان کا استقبال صفائی سے ہو جائے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ یہ سمجھو کہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، آج کی رات سے تیاریاں شروع کر دو، آغاز ہو گیا ہے۔ صحیح معنوں میں تو یکم رمضان سے ہی روزے شروع ہوں گے، لیکن رمضان کی برکتوں کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے آج کی رات سے ہی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے سے ہی آپ روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے کہ رمضان کی تیاری، رمضان کی برکتوں کا آغاز ہو گیا ہے، فکر آپ رمضان کی شعبان سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو آگے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی بھی بڑی قدر کرنی ہے، ابھی سے دعا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دعا مانگا کرتے تھے، جو دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ ایک تو وہ مشہور دعا ہے جو آپ رجب کے مہینے سے مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما تاکہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ دعا عربی میں نہیں آتی، اردو میں مانگیں کہ اللہ زندگی میں رمضان آ جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں رمضان آئے اور خوب عبادتیں کریں، تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو گیا۔ کسی آدمی کو کام کاروبار کے لیے موقع مل جائے اور کسی کو نہ ملے، کسی کا سیزن اچھا گزر جائے کسی کا سیزن نہ گزرے، تو جس کا سیزن اچھا گزرے گا اس کے مال میں اضافہ ہوگا، تو جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مانگا ہے کہ اللہ رمضان دے دیں، زندگی میں برکت دیں۔ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ثابت ہے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا وتقبلا۔ اے اللہ رمضان کو ہمارے حق میں سلامتی والا بنا، رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، ہمیں رمضان کے لیے سلامتی والا بنا، اور رمضان کی عبادتوں کے قابل بنا، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یہ اس دعا کا مفہوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ رات رمضان کا استقبال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس لیے اب اس رات میں ہم نے زیادہ بیان لمبا نہیں کرنا، بات اپنی لمبی نہیں کرنی، بس مختصر عرض کرنا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ دیکھیں ہم سب پریشان حال ہیں، آج کے حالات میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بہت سکون سے ہوں، کوئی نہ کوئی پریشانی سب کے ساتھ، پھر یہ دنیا ہے ہی پریشانی کی جگہ، کچھ نہ کچھ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، دیکھیں بے روزگاری ہے سب کے ساتھ، تو آج کی رات میں روزی کے فیصلے ہوں گے، اللہ سے مانگیں روزی۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، تو کہا جائے کہ یہ رات، پوری رات اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں فیصلے کرانے کی رات ہے، روزی کے فیصلے کروانے ہیں، زندگی میں برکتوں کے فیصلے کرانے ہیں، اپنی معافی کے فیصلے کرانے ہیں، نیک بختی اور سعادت مندی کی زندگی کے فیصلے کرانے ہیں۔ اللہ میں نیک بختی اور سعادت مندی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور بدبختی اور گناہوں کی زندگی اور نافرمانی کی زندگی سے پناہ چاہتا ہوں، وہ بھی اسی رات کے فیصلے ہیں۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قادر ہے، مثال ہے کوئی یہ کہے کہ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کس کی زندگی کتنی ہے، کس کی زندگی میں کس کی موت کب ہے، کس کی روزی کتنی ہے، بے شک پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک کام کرے گا اس کی زندگی میں برکت ڈال دی جائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صدقہ کرے گا مصیبت ٹال دی جائے گی، مصیبت لکھی ہوئی ہے لیکن یہ بھی لکھا ہے صدقہ کرے گا مصیبت ٹال دی جائے گی۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی زندگی اتنی ہے لیکن یہ دعا مانگے گا اس کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ
کہ اس پر یہ نقصان آنا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دعا مانگے گا تو نقصان سے بچا لیں گے. تو تقدیر تو لکھی ہوئی ہے، لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ارے یہ ساری چیزیں تو لوگوں محفوظ میں پہلے لکھ دی گئی تھی. بے شک لکھ دی گئی تھی، لیکن یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یہ نیک عمل کرے گا تو اس مصیبت سے بچ جائے گا. تو سب سے بڑی عبادت آج کی رات کی وہ دعا ہے. اپنے حق میں خیر کے فیصلے اللہ سے کرانے ہیں، مغفرت کے فیصلے کرانے ہیں، آفتوں اور مصیبتوں سے ہم نے پناہ مانگنی ہے، آئندہ کی زندگی کے ساری خیریں مانگنی ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ پورے سال کی خیریں مانگنے کی رات ہے. جس قدر دعائیں کر سکتے ہیں دعائیں کریں، جب تھک جائیں تو آرام کریں، رات کو جلدی اٹھ جائیں، تہجد کے وقت میں تہجد پڑھیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمت طاقت دے تو کل کا روزہ رکھ لیں، کل کا روزہ مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں، اور نہیں تو نہ رکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایک روزہ رکھنا چاہیں ایک بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 2 رکھیں، تو روزہ بھی رکھیں. اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم رات کی عبادت اور عشاء کی نماز جیسے اب جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کی پوری رات کی عبادت کا ثواب. تو کتنا آسان ہے. لیکن اگر کسی نے پوری رات جاگا اور فجر نہ پڑھی جماعت سے تو رات کی عبادت تو ضائع ہو گئی، فجر ہی رہ گئی. تو اس لیے اس کا بھی بڑا اہتمام کرنا ہے کہ رات کو جس قدر ممکن ہو، ہمت ہو، طاقت ہو تو عبادت میں وقت گزارنا ہے. اور جب تھک جائیں تو آرام کر لیں. سونا کوئی منع نہیں ہے، جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، اور سونا بھی کوئی منع نہیں ہے. جتنی اللہ نے توفیق اور ہمت دی ہے مسجد میں کریں، گھر میں کریں. اور جب نیند آ رہی ہو سو جائیں، الارم لگائیں، 4 بجے اٹھ جائیں. غالباً 5:35 پہ وقت ہے، 5:32 پہ، یعنی 5:30 تک کا وقت ہے ہمارے پاس. سحری 5:30 پہ ختم ہو جائے گی. تو 4 بجے اگر ہم اٹھ جائیں گے 1.5 گھنٹہ ہے، تو 1.5 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹے کی دعائیں، نمازیں، استغفار، توبہ، معافیاں کریں، اور آدھے گھنٹے کی سحری کر لیں. اگر روزہ رکھنا ہے، میں نے جیسے عرض کیا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم بھی نہیں ہے. اگر اللہ نے طاقت ہمت دی ہے اور کل چھٹی اگر ہے تو رکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اس نیت سے رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، ہم بھی رکھ لیں، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس طرح یہ رات جس قدر ممکن ہو عبادت میں گزارنی ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ بازاروں میں گھومنے سے احتیاط کرنی ہے، بازاروں میں، ہوٹلوں میں جا کر اپنے وقت کو ضائع کرنے سے، دوستوں میں بیٹھنے سے. بہت راتیں بیٹھے ہیں دوستوں میں، بہت باتیں کری ہیں، بہت ٹی وی کے آگے بہت کچھ سن لیا. ہمارے سننے سے حالات نہیں بدلا کرتے، ٹی وی اور خبرناموں کے سننے سے حالات نہیں بدلا کرتے، حالات تو اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں. تو اس لیے اپنے اوقات کو نہ ٹی وی کے سامنے ضائع کرنا ہے، نہ دوستوں میں بیٹھ کے گیدرنگ میں ضائع کرنا ہے، بلکہ جس قدر ممکن ہو عبادت، دعائیں، تلاوت. تو بس سب سے بڑی عبادت آج کی رات کی وہ دعا ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، اور جو ممکن ہو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. بس یہی عبادت ہے. اب اگر کوئی شخص صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہے تو اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھیں، کوئی منع نہیں، اچھی بات ہے گناہ معاف کرانے کے لیے. ابھی مسجد میں نماز دعا سے فارغ ہو کر صلاۃ و تسبیح پڑھیں، جس قدر ممکن ہو مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد 2 4 6 نفل پڑھیں، اس کے بعد کچھ دعا کریں، پھر گھروں کو چلے جائیں، کھانا وانا کھائیں، اور پھر جلدی سو کر جلدی اٹھ کر پھر دوبارہ عبادت میں لگ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنت الوجوه للحي القيوم. اے میرے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پروردگار عالم، اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں. ہم خود نہیں آئے، آپ ہی نے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہیں کہ معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا. اللہ ہم اپنی گناہوں پر معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے. ہم نے زندگی میں جتنا آپ کو ناراض کیا ہے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو معاف کر دیجیے.
اللہ ہماری طرف سے آپ کے بندوں کو جو تکلیف پہنچی، ہماری طرف سے ہمارے بڑے، ہمارے والدین کو یا کسی بھی مسلمان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو تکلیفیں پہنچی، اللہ اب ہمیں معاف کر دیجیے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے معافیاں ڈال دیجیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ آپ کی رضا کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کی عبادتوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کر کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرما۔ اللہ ایسی مغفرت دے دیجیے کہ اس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ ایسی اپنی رضا دے دیجیے کہ اللہ اس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ ہم سب آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ یہ مغفرت کی رات ہے، گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے۔ اللہ ہم سب آپ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، آپ کو مختلف طریقوں سے ہم نے ناراض کیا۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا قرب، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اپنے مخلص اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ اپنے مخلص اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے گھر والے رشتہ دار عزیز و اقارب میں سب بیماروں کو صحت و عافیت دے دیجیے۔ یا اللہ سب کو صحت و عافیت کی۔ اللہ ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو، بچوں کو، اہل و عیال کو، یا اللہ صحت و عافیت کی، صحت و سلامتی کی، صحت کاملہ، عافیت کاملہ کی، برکت والی درازی عمر، لمبی عمر نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں ہمارے گھر والوں، اہل و عیال، بچوں، ہمارے دوست احباب، متعلقین، سب کی زندگیوں میں، عمروں میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی، آپ کی یادوں کی، قرآن کی بہاروں کی، ایمان کی حلاوتوں والی، سلامتیوں والی، برکتوں والی، عافیت والی لمبی عمر، لمبی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کے والدین کی زندگیوں میں، ہم سب کی اہل و عیال، بیوی بچوں کی زندگیوں میں یا اللہ برکت عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرما، نیکیوں کی، تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی یادوں کی، عبادتوں کی زندگی نصیب فرما۔ بیماریوں کی، پریشانیوں کی، غفلتوں کی، گناہوں کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ بیماری، معذوری کی زندگی سے، آزمائش و امتحان کی زندگی سے، بے برکتی کی زندگی سے، گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے اللہ ہم سب کے بچوں کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو جس طرح کی مصیبت میں ہے، اللہ ہم سب کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما، بیوی بچوں کی حفاظت فرما، بہن بھائیوں کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج کی رات آپ روزی روزگار کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، اپنے خزانہ غیب سے رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ لقمہ حرام، مال حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی محتاجگی، فقر و فاقے کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، بے روزگاری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، یا اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما۔ اللہ آج ہر شخص یا اللہ روزی روزگار کے حوالے سے پریشان ہے، یا اللہ سب کو عزت و عافیت کے ساتھ یا اللہ روزی روزگار کی برکت نصیب فرما، روزی میں برکت نصیب فرما، سب کے لیے رزق حلال کا انتظام فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہم سب کی اولاد و نسلوں کو یا اللہ رزق حلال، جائز، طیب، پاکیزہ رزق برکتوں کے ساتھ خوب نصیب فرما، مرتے دم تک کے لیے نصیب فرما، برائے آخرت نصیب فرما۔ لقمہ حرام، مال حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کی محتاجگی، فقر و فاقے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اور ہم سب کے گھر والوں کی، ہمارے دوست احباب، متعلقین، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہم سب کی، یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کی ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، نقصانات سے، حادثات سے، آزمائش و امتحانات سے، تکالیف سے اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہم کسی بھی طرح کی تکلیف کو اٹھا نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ اس لیے آپ سے عافیتیں مانگتے ہیں، عافیت دے دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت دے دیجیے، سلامتیاں دے دیجیے، خیریں دے دیجیے، خوشیاں دے دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محتاجگی نصیب فرما، مخلوق کی محتاجگی سے ہمیشہ حفاظت فرما۔ اللہ اپنی ذات عالی کی محتاجگی اور احتیاج نصیب فرما، مخلوق کی محتاجگی سے حفاظت فرما۔ در در کی ٹھوکریں کھانے سے، لوگوں کے آگے رسوا اور ذلیل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ آپ سے مانگنے میں عزت ہے، آپ کی محتاجگی میں عزت ہے، یا اللہ کامیابی ہے، سرخروئی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔
مخلوق کے آگے جان کر مخلوق سے اپنی ضرورت اور حاجت کے رکھنے میں ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے۔ اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنا بنا لیجیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے یا اللہ۔ اس مبارک رات کی برکت سے ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے یا اللہ۔ اس رات کی عبادتوں کی توفیق نصیب فرما، اور ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرما، ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ۔ اس رمضان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، رمضان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، عبادتوں کی کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم